کان پڑھدا اور سجدہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نو ہی کردا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو علاوہ کسی ہور دی کرنا حرام ہے۔ تاریخ دے وچ یہ ضرور رہا کہ اہل حق نے جتھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہوں نے سر جھکاون دا آکھیا انہوں نے اتھے سر جھکایا۔ ایک ویلا ایسی لوگ بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھتے سن، اس لئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اہل حق نو اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھن دا حکم ارشاد فرمایا سی۔ ایک یہ بھی وقت ایسی کہ ایک عظیم جماعت نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا سی، اس لئے خالق کائنات جل جلالہ دا حکم ہے سی کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو۔ پھر وہ ویلا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کعبۃ اللہ علی سمت نو حضور علیہ السلام دی خواہش تے مقرر فرما دیتا، اور ہن قیامت تک عبادت رب دی کرنی ہے، لیکن رخ بندے دا کعبۃ اللہ علیہ پاسے ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی دے وچ یہ سمجھدے نے کہ اساں کعبے نو سجدہ پہ کردے ہاں، سجدہ کعبے نو نہیں پہ کردے، کعبے علی سمت تے سجدہ کردے پہ۔ سجدہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نو ہے۔ سجدے دیاں دو قسماں نے، ایک سجدہ تعظیمی ہوندا اور ایک سجدہ عبادت والا ہوندا۔ تعظیمی سجدہ کسی نو معزز اور مکرم سمجھ کے اس نے اگے سجدہ کر دیونا، اس نو آدھے نے تعظیم، یعنی اللہ نہ سمجھے کسی نو انسان اور اس نو اولو العظم سمجھ کے، اس نو بڑا مقام والا سمجھ کے اس نو سجدہ کر دے وے۔ پہلے کچھ امتاں دے وچ ایک کم جائز رہا، اور بعد حضور علیہ السلام دی امت تے تعظیمی سجدہ حرام ہو گیا۔ پہلے تعظیمی سجدہ جائز سی، عبادت والا سجدہ ابتدا ہی تو کفر ہے۔ اللہ تو علاوہ اگر بندہ کسی نو خدا سمجھ کے سجدہ کرے، اے تو پہلے دن تو کفر ہے، اے تو کسی امت وچ اجازت ہے ہی کوئی نہ۔ حضور علیہ السلام دے مقدس دور تو پہلے کچھ امتاں دے وچ تعظیمی سجدہ رہا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت تے تعظیمی سجدہ حرام کر دیتا، یعنی ایک سجدہ کفر ہو گیا، ایک سجدہ حرام ہو گیا۔ اکثر لوگ غلط فہمی دے وچ آ کے تے مزاراں تے ونج کے سجدہ کرنا شروع کر دیندے نے، تے کچھ لوگ بلا روک ٹوک انہاں تے کفر دے فتوے لا دیندے نے۔ صحیح تحقیق دے مطابق یہ دوویں لوگ غلط نے، جڑے بغیر روک ٹوک تو انہاں تے کفر دا فتویٰ لائی کھلے نے وہ بھی غلط نے، اور جڑے سجدہ کیتی کھلے نے وہ بھی غلط نے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر سجدہ کرنے والے دا نظریہ اس نو اللہ دا نیک بندہ سمجھ کے وہ سجدہ کرندا پیا، تے پھر اس تے کفر والا فتویٰ نہیں لگے گا، اس تے حرام والا فتویٰ لگے گا کہ اس نے حرام کام کیتا، تعظیمی سجدہ کیتا۔ اور اگر اس نے آگے کہ میں تے انہوں خدا سمجھ کے سجدہ پیا کرنا، جس بزرگ نو سجدہ کرنا پیا، یا کسی جگہ تے کسی بادشاہ نو سجدہ کرنا پیا، اور اس نے نظریہ یہ ہوندا کہ میں اس نو خدا سمجھدا، پھر تو سجدہ کرنا تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر بادشاہ نو سجدہ کیتا، یا کسی اللہ دے نیک بندے نو، یا کسی چودھری نو سجدہ کیتا، اور نظریہ ایسی کہ وڈا اس نو اللہ نے بڑی عزت دتیاں، میں اس کان سجدہ پیا کرنا ہے انسان اللہ دا بندہ، تو پھر وہ سجدہ حرام ہوئے گا، کفر نہیں ہوئے گا۔ کعبے والے طرف استقبال قبلہ عام ہے، یعنی بے عین ہی کعبہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والے لوگ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ والے لوگ تے عین ہی کعبۃ اللہ دے جڑے خاص مسجد حرام وچ نماز پڑھتے پے نے۔ اج کل تو مسجد حرام دی بھی بڑی توسیع ہو گئی اور بڑا لمبا چوڑا نظام بن گیا، ہر ایک نوں تو کعبۃ اللہ نظر نہیں آندا، جڑے اتلیاں تے تلمیاں مدراں تے پیچھے بیک سائڈاں تے کھڑے نے۔ لیکن خاص طور تے فقہاء نے لکھا جڑے کعبۃ اللہ دے بالکل قریب نماز پہ پڑھتے ہیں، انہوں نے چاہیے کہ کعبے والے پاسے انہوں نے کعبے تے نظر بھی جمائی رکھیں، اور انہوں نے تمو عین قبلہ دی طرف ہو گیا نا، بھاویں چار چفیرو جڑے پاسوں جاندے پے نے۔ لیکن جڑے اساں لوگ ہاں، ساڈا بے عین ہی تو کعبے والے پاسے منہ نہیں ہو سکتا، لیکن کعبے والی طرف منہ ہو سکتا۔ ہوں اتوں یہ تو سانوں پتہ کہ لاہور مشرق والی سائڈ تے، لیکن یہ ضروری تو نہیں بھائی تھائی ہو سکنا اس سائڈ تے ہوئے۔ یہ انہار کعبۃ اللہ ضروری نہیں کہ جڑے پتہ دیکھو نا، وہ ایک عمارت ہے، اس نال تھوڑی جی وڈی ہو سی، یا ساری مسجد اس نال وڈی عمارت ہو سی۔ ہوں اتنے شہر اس سائڈ تے مسجد ہیں، پرلی سائڈ تے مسجد ہیں، سارے رخ کی پاس ہے،
تو ساری نے اگوں تو نہیں آ سکتا، کعبۃ اللہ دی عمارت نہیں آ سکتی. سمت کعبہ والے پاسے سے منہ کر دے ہاں، اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی شرعی عذر اور مجبوری نہ ہوئے. بعض شرعی عذراں دے تحت انسان اگر سمت کعبہ والے پاس سے اس نوں منہ کر کے نماز نہ بھی پڑھے تو اس دی نماز ادا ہو ویندی. مثال دے طور تے ایک آدمی جنگل دے وچ ہے اور اس نوں پتہ کوئی نہیں کہ اس نوں سمت اس تے مشرق مغرب شمال جنوب اس نوں سمجھ نہیں لگ رہی کہ مشرق کیڑے پاسے، مغرب کیڑے پاسے، شمال کیڑے پاسے، جنوب کیڑے پاسے، اور کوئی بندہ اس نوں دسن والا ہی کوئی نہیں اتھے کہ بھائی کیڑے پاسے ہے. تے اتھے ہن اس نوں تحری یعنی سوچ بچار کرے، کافی سوچ بچار تو بعد نماز دا اگر ویلا تھی گیا اس کسے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ چھڑی، گمان اس دے یہ کہ کعبہ ایسے پاسے ہی ہونا، یعنی تسلی کرے دل جڑے پاسے زیادہ جم ونجے بھائی یار کعبہ ایسے پاسے، اس پاسے منہ کر کے اس نے نماز پڑھ دیتی، اس دی نماز ادا ہوئے سی. بھلے بعد پتہ لگا کہ اس پاسے کعبہ نہیں آیا جس پاسے اس نے منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن اس نے بہت ساری سوچ بچار تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا اور اس نے نماز پڑھی تو اس دی نماز ادا ہوئے سی. اور اسی طرح اگر پچھو کوئی اس نوں دسن والا آ گیا کہ اللہ دے بندے اس پاسے جڑے پاسے تو منہ کی دکھلا اس پاسے تا کعبہ نہیں، کعبہ تو دوسرے پاسے، اور جس سمت تے او دسدا اگر اس سائڈ تے او پھر ونجے تاں بھی اس دی نماز ادا ہوئے سی. اسی طرح ایک بندہ تحری نہیں کریندا تو نہیں آکھدا یار پتہ تا کوئی نہیں کعبہ کیڑے پاسے، لیکن اللہ قبول کرنی اپنے بد گمانی اور صحیح اطمینان کو نہ سندا ہے کہ پاسے منہ کر کے نماز پڑھ چھڑنا، تو ایک طریقہ صحیح نہیں. تسلی کرے اپنے دل جلے ہور کو نہیں دسن والا. اور جتھے بعض لوگ دسن والے نے بعض اوقات بندہ ویندا گڈیاں پیوندا اور چکر انج آ ویندا کہ بندے نوں سمجھ بھی نہیں لگدی کہ کعبہ کیڑے پاسے، لانے عبیدی کو بالکل سمجھ ختم ہو ویندی. اس ویلے اس کان لازمی اس نمازی کان اس ساتھیوں کو پوچھے، انہاں لوگوں کو پوچھے جڑے اس علاقے دے رہن والے نے کہ محترم میرے تے کعبے دی سمت دا صحیح میں نے سمجھ نہیں لگ رہی کہ کعبہ دی سمت کیڑے پاسے، مہربانی کرو میری رہنمائی کر دو. انہاں کو پوچھنا بھی ضروری ہے. کعبہ قبلہ بنائے کعبہ کا نام نہیں بلکہ وہ فضا ہے جس اس بنا کی محاذ میں ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے. یعنی ایک خاص اس سے مقام دا نام نہیں، بلکہ اگر کوئی اتلی منزل تے نماز پڑھ رہا تو اس نے بھی اگر اس پاسے منہ کیتا تو یہ نہیں بھی کعبہ جکا تے نال وہ جڑا گھڑی والا بڑا پلازا بنیا وہ بہت سارا اچا کوئی 20-25 تو ہوتا ہی ہونا ایسا، ہاں بہت سارا اچا. ہوں اگر کوئی بندہ اس نے اتنے نماز پڑھ رہا تو این تلے ہی کعبۃ اللہ دی عمارت ہے، وہ ظاہری طور سے کعبۃ اللہ اس تھلے رہ گیا، لیکن نہیں اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھ چھڑی تو کعبۃ اللہ تو اتنے جتنی فضا ہے وہ ساری سمت کعبہ ہی شمار ہوئے گی. اسی طرح مسجد دے حوالے نال بھی فقہا نے یہ وضاحت کی تھی کہ مسجد دے اتنے والی جڑی جگہ ہوندی وہ بھی مسجد ہی ہوندی، اس کا بھی احترام اتنا ہی ہوندا کیونکہ اے زمین تو لے کے عرش بری تک ہن مسجد ہی مسجد ہے. ہاں اگر بنا دے ٹائم تے جڑے بناون والے نے وہ مختص کر چھوڑن وقت حکم ہو رہے ہن ساڈی مسجد بن گئی یہ اساں بناون لگے کوئی نہیں مختص کیتا کہ یہ اتنے جناب اساں قاری صاحب دی رہائش بناونی یا نہیں بناونی تو ہوں اصل اتنے رہائش نہیں بنا سکتے. لیکن اگر ایسی بلڈنگ بن رہی ہے بعد اس مسجد کا نام دیتا ویسا اور پہلے مختص کر دیتا ویسا کہ اس نے اتنے رہائش بن سکیں وہ اس نے فقہا نے اجازت دیتی ہے. اس صورت رہائش دی اجازت نکل سکتی. اس صورت جڑی صورت ساڑھے کو مسجد بنی کھڑی نے اس صورت اتنے رہائش دی اجازت نہیں نکل سکتی. یہ مسجد کہانی بنائی گئی مسجد ہی ہے، یہ عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی، اس نے کوئی اور بلڈنگ تعمیر نہیں ہوتی. جو شخص قبلہ استقبال قبلہ سے عاجز و مثلا مریض ہے، اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر وہ منہ ادھر رخ کر سکے اور وہاں کوئی ایسا ہی نہیں جو اسے متوجہ کرے، اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے جسے چوری ہونے کا اندیشہ ہے، یا کشتی کے تختے پر بہتا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے کہ استقبال قبلہ کرے گا تو ڈوب جائے گا. یہ ساری صورتوں دستے پہن کے یہ عذر ہیں. اگر انہاں چوں کوئی عذر پایا ونجے وقت بندہ استقبال قبلہ یعنی کعبے والے پاسے منہ نہ بھی کرے، پتہ ہے اس کے کعبہ اس پاسے ایک بندہ کشتی تے ویندا پیا اور کشتی دے پھٹے ہو گئے وکھرے جدا پھٹے ہو گئے، ایک پھٹے تے وہ آ گیا اور وہ لڑدا جا رہا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز اتھے بھی معاف کوئی نہیں. فقہا نے یہ نہیں آکھا کہ انہوں نماز معاف ہے، لیکن
انہیں یہ آکھیا کہ ہوں اگر اس کو خطرہ کہ اس کو پتہ ہے کہ کعبہ دوسری سمت ہے، اس نے دوسری سمت تے منہ ہے، لیکن وہ ڈردا کہ اگر میں اپنے آپ تھوڑا جہا حرکت دینا تو ہو سکتا پھٹے تو تلے ڈے پاسا اور پھٹا ڈوب ویسی اس حالت وہ نماز نہ چھوڑے. ہاں استقبال قبلہ اس سے معاف ہے، قبلہ والے پاس اگر منہ نہیں کر سکتا پیس مجبوری دے پیش نظر تو کوئی ڈر نہیں، قبلہ والے پاس منہ نہ کرے، لیکن اس صورت جی نماز پڑھے. امانت دا مال پیا اور دوسرے پاسے مال زیادہ اور خطرہ کہ اگر دوسرے پاسے نماز دے وچ مگن ہوندا تو پچھو کوئی چور آ کے چوراں دا علاقہ چور آ کے سارا مال لے کے لگے ویسن تے صحیح اندیشہ تو اس صورت وچ بھی اگر استقبال قبلے والے پاسے منہ نہیں کریندا تاں وی اس نو چھوٹ ہے. ایک جانور شریر ہے جس نے اتنے ایک بندہ چڑھا ہوا اور اس نو قابو بھی نہیں کر سکدا، اگر تلے لاوے تو بات اتنے نہیں چڑھن دیندا اور کوئی ہور بندہ کو نہیں جڑا اس نو اس جانور تے چڑھائے. ہن نماز دا ٹائم تھی گیا تو شریعت آندی کہ اس دے اتنے نماز پڑھ لے. ظاہری طور تے نماز اتھے بھی معاف کوئی نہیں. ایسے جنگل ہے گھوڑا یا ایسی سواری ہے جڑی قابو ہی نہیں آندی، جلے تلے لے ونجی تا کئی جانور ایسے ہوندے بات اتنے نہیں چڑھن دیندے اور اتنا کمزور آ کہ اتنے چڑھ بھی نہیں سکدا. یہ ساریاں صورتاں انہاں صورتاں دے وچ وہ اتھاں ہی اتنے نماز دی نیت کرے سی. اور اگر اس نو انہاں ساریاں چیزاں دے اتنے قدرت ہے تو نماز سواری دے اتنے نہیں پڑھ سکدا، فرض نماز اس نو تلے پڑھنی پوسی. اور اگر قدرت نہ اس وقت اس تے پڑھ کی دی تو اس نو نماز دے اعادے دی ضرورت نہیں، یعنی دوبارہ نماز پڑھن دی ضرورت نہیں. اس تو علاوہ استقبال قبلہ دے بہت سارے مسائل، لیکن ساڈے کو چونکہ اتنا وقت نہیں ہوندا اختصار دے نال تھوڑیاں مسئلے سمجھاؤنا مقصود ہے. عرض کرن دا مقصد یہ ہے جدوں کتے ایسی جگہ تے ونجو جتھے چکر آندے پے ہوئے اتھے لازمی کسی نہ کسی ساتھی کو پوچھ کے وات نماز پڑھو. تھوڑی تھوڑی جا تے زمین نو پھیر ہوندا، ساڈے محلے چ کوئی چوہے دا بندہ آ ونجے تو اس نو پتہ نہیں لگدا بھئی کعبہ کیڑے پاسے، تو لہٰذا پوچھنے چ کوئی حرج کوئی نہیں. جڑے نمازی حضرات ہیں کسی ڈیرہ جات تے ونجن تو پہلے پوچھ کے بھائی جان یا بیٹا بھتیجا بھانجا کیڑے پاسے کعبۃ اللہ دو سمت ہے تاں جنجنی نماز بندہ پڑھ پاوے تو بعد پتہ لگے وہ نماز ساری کون ہو سی. لہٰذا انہاں چیزاں نو سمجھنا ضروری ہے. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سنسارے نو دین متین سمجھن دی توفیق عطا ہاں گڈی دا رخ پھردا تو کوئی نہیں، وہ پہلے میری نیت استقبال قبلہ والے پاسے ہو ونجے سواری دے تے بعد جڑے پاسے رخ پھردا رہے کوئی حرج نہیں. اگر کشتی دے وچ فقہاء نے لکھیا اگر منہ پھیر سکدے تو پھریندے رہو جویں جویں وہ پھردی پئی، لیکن اگر مجبوری ہے تو نہیں پھیر سکدا تاں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ٹرین ہی تاں تقریباً نہیں پھر سکدا، ٹرین بہت مشکل ہوندا. ایک واری کعبۃ اللہ دی سمت مقرر کر کے اس تو بعد جڑے پاسے گڈی پیندی پئی اسے پاسے ونجے پئی تسی اپنی نماز ادا کر چھوڑو. گو ٹرین وچ اختلاف ہے اور دوسری گڈیاں دے وچ کہ نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی، لیکن جڑے زیادہ محتاط محقق ہیں وہ یہ فرماندے بزرگ کہ جتھے احتیاط جتھے اختلاف والا مسئلہ کہ اتنے نماز نہیں ہوندی اتھے انج کر لیا کرو، اتھے پڑھی لئی کرو تاں جے غافلاں دے وچ شمار نہ ہوئے. ایڈا لمبا بندے دا سفر ہوندا تے بندہ نماز پڑھ بھی لے تے تلے آ کے اس نماز دی اعادہ بھی کر لے. بات مثال طور تے 5 نمازاں دا ٹائم ٹرین وچ آ گیا، 5 نمازاں ٹرین وچ پڑھ لے اس نماز دے اس نماز دے ٹائم دے واپسی تے جلے اترے تو انہاں 5 دی قضا بھی کر چھوڑے تاں جے جڑے اختلاف والے مسئلے ہیں انہاں دے وچ بہتر طریقہ یہ ہونا کہ دونوں صورتاں تے بندہ عمل کر لے تے دونوں بزرگان دین دے قول تے عمل ہو ونجے تے سب تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سن عمل دی. دوستو حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.